بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس گھر میں پرندوں کا آنا جانا ہو اس گھر میں خوشیاں زیادہ آتی ہیں اور رزق بھی بارش کی طرح برستا ہے۔ اگر بیٹھے بیٹھے پاؤں سن ہونے لگے تو 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں، پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر گلے کے اندر خارش ہونے لگے تو گلے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے خارش نہیں ہوگی۔ گردن میں درد ہو تو شبنم کے قطرے لے کر درد کی جگہ پر لگا لیں، درد ختم ہو جائے گا۔ رات کو پانی پینے سے پرہیز کریں ورنہ جوڑوں کے درد میں مبتلا ہو جائیں گے اور طاقت میں بھی کمی آئے گی۔ کھجور کھانے کے بعد دودھ پی لینے سے دماغ تر و تازہ رہتا ہے۔ چہرے کی جھریاں اور داغ دھبے ختم کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی کو آج ہی ترک کر دیں اور نیم گرم پانی پیا کریں، اس سے چہرے کے داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ جامن کی لکڑی کو گھر میں دھونی دینے سے کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں۔ منہ کے ساتھ روٹی کاٹنے سے گھر میں غربت آتی ہے۔ بھاری کام کرنے کے بعد فوراً نہا لینے سے انسان پر بڑھاپا جلدی آتا ہے اور جسم کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت نہا کر فوراً پنکھے کے آگے بیٹھنے سے بخار ہو جاتا ہے۔ پرسکون نیند کے لیے اپنے پاؤں کے تلوں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ چہرے کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے پانی میں ملتانی مٹی اور بیسن شامل کر کے گاڑھا پیسٹ بنا کر چہرے پر 15 سے 20 منٹ کے لیے لیپ کریں اور پھر منہ دھو لیں۔ کھانے کے دوران زیادہ پانی نہ پئیں، اس سے آپ کا معدہ کمزور ہو جائے گا۔ اگر مرغن غذاؤں کے ساتھ سبز چائے کا استعمال کیا جائے تو پیٹ خراب ہونے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جس کو بھوک نہ لگے وہ انار کے دانے نکال کر اس پر نمک اور کالی مرچ کا سفوف چھڑک کر کھایا کریں، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ اپنے قد کو بڑھانے کے لیے بانس کی جڑ کا سفوف استعمال کریں۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے جسم کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ روزانہ 1 پیالی دہی کھانے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر اپنے پاؤں کی تلی پر ہاتھ لگانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ دمے کی بیماری لاحق ہو جائے تو چاول کھانے سے پہلے لیموں کے چند قطرے پی لیں، دمہ قریب نہیں آئے گا۔ روزانہ 1 انار کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ جو عورت سرخ شلجم کا استعمال کرے موٹی ہوگی تو پتلی ہو جائے گی۔ اگر جسم میں کمزوری محسوس ہونے لگے تو دودھ کے ساتھ بھنے ہوئے چنے کھا لیں، اس سے بدن کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ کباب بناتے ہوئے ان میں ڈبل روٹی کا بھیگا ہوا 1 سلائس شامل کر لیں تو کباب ٹوٹنے سے محفوظ رہیں گے۔ سبز مرچیں اگر جلدی خراب ہو جاتی ہوں تو ان کی ڈنڈیاں اتار کر انہیں فریج میں رکھیں، خراب نہیں ہوں گی۔ دانتوں سے خون رستا ہو تو ٹماٹر کا رس دن میں 3 بار پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ دانت کھٹے ہو جائیں تو بادام کھائیں، اس سے دانتوں کا کھٹا پن دور ہو جائے گا۔ زیتون کے پتوں کو ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر دبائیں اور تھوڑا سے شہد اس میں ڈالیں اور رات کو 3 قطرے کانوں میں ڈالیں، کان صحیح سے سننے لگ جائیں گے۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو منہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا لیا کریں۔ اگر آپ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جائیں اور یاد بھی نہ آ رہا ہو تو درود شریف کا ورد کریں، اس سے یاد آ جائے گا۔ روزانہ اپنے چہرے پر ہلدی کے ساتھ دہی لگا لیں، یہ آپ کے ڈیڈ خلیوں کو ہٹانے اور آپ کی جلد کی ساخت کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ نئے پھل کھانے سے جسم مضبوط اور تندرست رہتا ہے۔ اگر چولہے پر چکنائی جم جائے تو کھانے کا سوڈا اور سرکہ ملا کر اچھی طرح چولہے پر رکھیں اور آدھے گھنٹے بعد اچھی طرح دھوئیں، چکنائی اتر جائے گی۔ لسی پینے والوں کو کبھی دل کا عارضہ نہیں ہوتا۔ آنکھیں جسم کا اہم حصہ ہے، اس لیے ان سے ذرا سی بے پرواہی بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ آشوب چشم آنکھ کی جھلی کا ورم آنکھوں کی عام بیماری ہے۔ یہ آنکھ کے اگلے حصے کی باریک چھلی کا انفیکشن ہے جو خاصی بے چینی کا سبب ہوتا ہے۔ یہ انفیکشن چھوٹے اور بڑے بچوں اور کنٹیکٹ لینس استعمال کرنے والوں میں عام ہے۔ اگر آپ کے بچے کو جلدی غصہ آ جاتا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس کے اچھے کاموں کو سراہتے نہیں اور اس کی اچھی طرح سے تعریف نہیں کرتے۔ وہ آپ کی توجہ کے ساتھ ساتھ آپ سے تعریف بھی سننا چاہتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کے ناخن کو آپس میں رگڑنے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ آنکھوں کے نیچے سوجن کا مسئلہ عموماً موروثی ہوتا ہے۔ اس میں آنکھوں کے نیچے کی جلد پھول کر تھیلیاں سی بن جاتی ہیں۔ اس کی موجودگی میں چہرہ کسی عمر رسیدہ فرد کا محسوس ہوتا ہے۔ عام طور پر 30 سال کی عمر کے بعد آنکھوں کی جلد کی حالت نمایاں ہو جاتی ہے، لیکن کچھ وجوہات میں 30 سال سے پہلے بھی آنکھوں کے نیچے جلد ایسے خراب ہو سکتی ہے جن میں گردوں کی بیماریاں، انفیکشن اور جگر کے مسائل شامل ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جلد میں پانی جذب کرنے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آنکھ کے نیچے کی جلد زیادہ نازک ہوتی ہے اور اس میں نرمی زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس لیے اس میں رطوبت زیادہ جمع ہو جائے تو پھولی پھولی تھیلیاں سی بن جاتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے نہ صرف اندرونی علاج ضروری
ضروری ہے بلکہ آنکھوں کی جلد کی حفاظت بھی اہم ہوتی ہے۔ گردوں کے نظام کی اصلاح کے لیے پانی زیادہ استعمال کریں، چائے، کافی اور دیگر مشروبات کم کر دیں اور خاص طور پر چکنائی اور گرم چیزوں سے پرہیز کریں۔ گوشت کو نمک ملے پانی میں ڈال دیں، گوشت کا خون بھی اتر جائے گا اور گوشت پکاتے وقت رنگ بھی نہیں بدلے گا۔ اگر شوگر کا مسئلہ ہو تو بھی انڈے کا سالن کھائیں، بھنڈی شوگر کو کنٹرول کرتی ہے۔ جن کا دل کمزور ہو یا حافظہ کمزور ہو وہ شہد کا استعمال کیا کریں۔ ناخن پر تیل لگانے کے بہت سے فائدے ہیں۔ آج ہم آپ کو ناخن پر تیل لگانے کے بہترین فائدے بتائیں گے۔ یہ چھوٹا سا عمل جس سے آپ 6 بڑی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جب بھی ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کاٹیں تو تیل لگا لیں۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ یادداشت بہتر ہوگی، کمزور نظر بہتر ہوگی، اعصابی کمزوری سے نجات ملے گی اور بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوں گے، دل اور دماغ مضبوط ہوگا۔ بیوی کی 3 چیزیں شوہر کو جلد بوڑھا کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 بیوی کا نامناسب رویہ، نمبر 2 بد زبانی، نمبر 3 شوہر کو اس کا مقام نہ دینا۔ پہلی بار گہرے رنگ کے کپڑے دھوتے وقت ٹھنڈے پانی میں نمک ملا لیں، اس سے کپڑوں کا رنگ پکا ہوتا ہے۔ آنکھوں میں درد کے لیے روئی کا پھایا لیں اور اسے گرم دودھ میں ڈبو کر آنکھوں کی ارد گرد ٹکور کریں، آنکھوں کا درد دور ہو جائے گا۔ آنکھوں میں ذرا سا شہد ڈال لیں اور پھر 15-20 منٹ بعد اسے دھو لیں، آنکھوں کا درد دور ہو جائے گا اور بینائی میں بھی اضافہ ہوگا۔ آنکھوں پر خالص دودھ کی ملائی کسی کپڑے پر رکھ کر باندھ دیں، اس دوران آنکھیں بند رکھیں، کم از کم 5 گھنٹے آنکھیں بند رہنے دیں، آنکھوں کے مرض کی شفا ہوگی۔ آنکھوں کی چند ورزشیں۔ آنکھیں بہت بڑی نعمت ہیں اور بہت سی عورتیں اور اپنے آنکھوں کی دیکھ بھال صحیح طریقے سے نہیں کرتی، جس سے آنکھیں بے رونق اور خراب ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اپنی ہتھیلی کو پیالے کی شکل بنائیں اور آنکھیں بند کر کے ہتھیلی کو آنکھوں پر رکھ لیں، اس کے بعد آنکھیں کھول دیں اور ہتھیلی کے اندر چھائے ہوئے اندھیرے کو دیکھیں۔ اس عمل سے آپ کی آنکھوں کو سکون ملے گا۔ سر کو سیدھا رکھیں، پھر آنکھوں کو زور سے اوپر اٹھائیں اور تھوڑی دیر اسی حالت میں رہیں، پھر نظر کو جہاں تک ہو سکے نیچے کریں، تھوڑی دیر ٹھہریں، پھر بائیں طرف دور تک دیکھیں، پھر تھوڑی دیر ٹھہریں اور دائیں طرف دور تک دیکھیں۔ ایک لمحہ یوں ہی ٹھہرنے کے بعد پتلیوں کو چاروں طرف گھمائیں۔ ان ورزشوں سے چند ہی دنوں میں آنکھیں روشن، چمکیلی اور کلی کی طرح کھل جاتی ہیں اور آنکھوں پر حیرت انگیز اثر ہوتا ہے۔ پڑھتے ہوئے یا لکھتے ہوئے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چند سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے سکون حاصل کریں۔ بار بار پلکیں جھپکنا بھی ورزش ہے۔ آنکھوں کی صحت اور تندرستی اور اعصابی دباؤ سے بچنے کے لیے یہ ورزشیں بہت اہم ہیں۔ آنکھوں کی خوبصورتی کے لیے گہرا کاجل یا آئی لائنر بہت گورے رنگ اور بڑی عمر پر اچھا نہیں لگتا۔ آنکھوں کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے لائنز اور برش سے اوپری پلکوں کے درمیانی حصے سے نیچے کی پلکوں کے درمیان تک لائن کھینچنی چاہیے۔ یہ پلکوں کی جڑ کے قریب ہی رہنی چاہیے۔ آنکھوں کے سنگھار میں کام آنے والے کاسمیٹک کچھ خواتین کو الرجی بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے میک اپ کے وقت یا بعد میں آنکھوں میں جلن یا پانی بہنا شروع ہو جائے تو فوراً میک اپ صاف کر کے آنکھوں میں آئی لوشن ڈال لیں۔ زیادہ پانی پینے کے بہت سے فوائد ہیں۔ پانی کا زیادہ استعمال اچھی صحت، یادداشت تیز کرنے میں مدد دیتا ہے۔ پانی کو زیادہ استعمال کرنے سے جلد تر و تازہ اور ذہن بھی تیز ہوتا ہے۔ پانی انسانی ذہنی اور جسمانی نشوونما میں کلیدی حیثیت کا حامل ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انسانی دماغ کا 60% حصہ پانی سے بنا ہوا ہے، اس لیے پانی کا زیادہ استعمال ذہن کو توانا رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ زیادہ پانی پینے سے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی اور ذہنی کمزوری سے بھی نجات ملتی ہے۔ پانی پینے کے اسلامی طریقے سے موجودہ سائنسی تحقیق نے بھی اتفاق کیا ہے۔ پانی بیٹھ کر پیا جائے تو جسم کی حاجت کے مطابق پانی جسم میں جاتا ہے، جبکہ کھڑے ہو کر پینے سے جسم کی ضروریات سے زائد پانی جسم میں جاتا ہے۔ اگر دودھ میں ارکے لیموں ملا کر صبح و شام چہرے پر ملا جائے تو چہرہ خوبصورت نکل آئے گا۔ اگر پھل وغیرہ کھانا کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانتوں پر میل نہیں جمتی۔